हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। सर, मैंने कहा था ना कि ये जो 33 सूबे बनाने जा रहे हैं, पहले सिर्फ मुल्तान सराय सूबा नहीं बन रहा था, अब इकट्ठे 33 सूबे बना रहे हैं। यार, ये कौन लोग हैं? इनकी क्या प्लानिंग है? पहले ये 33 सूबे, ये एक सूबा नहीं बना रहे थे। जब इनको कहा जाता था ना सूबा बनाओ, तो कहते यार सूबे के बड़े अखराजात होते हैं, सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ता है, गवर्नर बनाना पड़ता है, वजीर आला बनाना पड़ता है, तो उसके बड़े अखराजात हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है ना वो नहीं कर सकता। और आज एक शुरली छोड़ दी गई है कि जनाब पाकिस्तान में 33 सूबे होने चाहिए। पता नहीं ये कैसे उन्होंने दो दो जिलों का एक सूबा बनाएंगे, फिर यही बनता है। दो दो जिलों का एक सूबा बनाएंगे, तो फिर ये क्या है? ये सर जी कोई खिचड़ी पक रही है। जैसे होता है ना हमारे बल्दियाती इलेक्शन, अब जी चेयरमैन होंगे, उसके बाद जी अब नाज़िम होंगे, अब वो नेबरहुड वाले होंगे। तजर्बे पूरी दुनिया आराम से चल रही है, जहाँ जिसका भी कोई कानून है ना वो आराम से चल रहा है अगर नीयत साफ है तो। बादशाहत कामयाब चल रही है अगर नीयत साफ है। डेमोक्रेसी सही चल रही है अगर जमहूरियत और नीयत साफ है। बादशाहत और जमहूरियत मिल के इकट्ठी चल रही है अगर नीयत साफ है। तो अगर नीयत साफ नहीं है ना, तो आप जो मर्जी रियासत बना लें, रियासत तैयबा बना लें, मदीना की रियासत बना लें, आप सही काम नहीं करेंगे अगर नीयत ठीक नहीं है। मैंने उसी वक्त जब वो मियाँ आमिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मियाँ आमिर साहब वो हैं जो लाहौर के मेयर भी रहे हैं, और ये इनका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा था कि 1-2 दिन तक देखना फैसल वाडा भी इसी के हक में बयान देगा। अब ये जो 18वीं तरमीम है उसके चक्कर में भी बड़ा कुछ हो रहा है कि सारी चीज़ें सूबों को चली गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि फिर सूबे ही ज़रा ज़्यादा बना देते हैं। इस फ़लसफ़े की किसी को समझ आई है कि हमारे पास एक सूबा बनाने के पैसे नहीं थे, और यही एक्सक्यूज़ किया जाता था कि जनाब जब सूबा बनेगा तो उसमें हर सूबे में हाई कोर्ट होगी, हर सूबे में सेक्रेटेरिएट होगा, हर सूबे में गवर्नर होगा, हर सूबे में वजीर आला होगा, और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। सिर्फ नाम तो सूबा नहीं ना बनेगा कि सरगोदा मियाँ वाली एक सूबा बना दो जी, हर चीज़ ही बदल जाएगी। तो ये बहरहाल फ़लसफ़ा उस वक़्त भी मैंने तनकीद की थी कि ये कोई अच्छा फ़लसफ़ा नहीं है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये किसी भी बड़ी सियासी पार्टी की तरफ से ये सूबे की हिमायत नहीं की जाएगी। ये ऐसी खिचड़ी है, फिर को तीसरी कुव्वत जैसे हमेशा आती है ना मेरे अजीज़ हम वतनों, ये इस तरह का कोई माहौल बन जाएगा। और माहौल बनते सर जी देर नहीं लगती। 2/3 मेजॉरिटी वाले को घर जाते हुए देर लगी थी नवाज शरीफ साहब को। ये पूड़ी है जिसको मैंने गरम करके रोटी बना दी है, देखें। ये हलवा है, ठीक, और ये कीमा है, ये चिकन कीमा है, ठीक है। तो ये मेरा नाश्ता है, खाना है। वैसे ये रात का खाना है, लेकिन मैंने हलवा पूड़ी और वो सारा मिला के ना, ऐसे आपको पता है मैं ये तजर्बे करता रहता हूँ। तुसी अपने तजर्बे 'च रहना, मेरे ते ना जाना, ठीक है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत इसलिए बेहतर है कि आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत भी 27 तक है, और 27 के बाद आगे एक्सटेंशन की बात आएगी, वो भी तकरीबन मिल जाएगी जो माहौल है। तो इसलिए, लेकिन अगर वो जैसे सर जी मोहसिन नकवी को हमने
کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے بنایا ہے وزیر داخلہ؟ فیصل واڈا کو سینیٹر ایم کیو ایم نے یا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے بنایا ہے؟ انوار الحق کاکڑ کو کس نے بنایا ہے؟ تو ایسا سر جی ماحول پیدا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہمارا چونکہ جمہوریت کا ادارہ سب سے کمزور ہے، پوری دنیا میں جمہوریت مضبوط ہے، ہماری جمہوریت کمزور ہے. اور اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی بلے بلے ہے، اور انڈیا سے ہم نے تازہ جنگ جیتی ہے، اس لیے ان کی بات کو آسانی سے ٹالا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو شہباز شریف ہے وہ فی الحال یس مین کے طور پہ کام کرتا رہے گا. عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور نواز شریف کو کھڈے لائن لگایا جائے گا جیسے وہ ہے. لیکن نواز شریف کی نا روح مطمئن ہے، میں نے تھوڑا سا دیکھ لی ہے. وہ کہتے ہیں میری بیٹی اتنے ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. وہ اپنی بیٹی کے روپ میں نواز شریف ان ایکشن ہے. وہ کہتے ہیں پنجاب ہمارے پاس ہے سب سے بڑا صوبہ، اور وہاں مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں دلچسپی سے. آج انہوں نے تسی ایک سی سی ڈی نو رو رہے سو نا، آج مریم نواز نے کہا جی کہ میں پنجاب میں جاپان کا پولیس والا سسٹم بھی لگاؤں گی. آج الحمدللہ ادھر دورہ ختم ہو گیا، تو صبح تک جو ہے نا وہ واپسی ہے، یا کل واپسی ہو جائے گی. ادھر آ کے تفصیلی بات بھی وہ کریں گی، میڈیا کو بھی بات کریں گی، اور ان کی جو ترجمان ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ. بہرحال جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کا شاندار یہ جاپان کا ٹور ہوا ہے، شاندار. ہمارے جو جاپان کے دوست ہیں نا وہ ہمیں میسج کر کے بتائیں. جاپان میں کافی تعداد ہے ہمارے قانونی ٹی وی دیکھنے والوں کی جاپان میں، تو وہ یہ کریں. ٹھیک ہے جی. باقی صبح عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے، اور مختلف چیمیں گوئیاں ہیں. کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. غلط اس لیے کہ انہوں نے صرف بیل خارج کرنی تھی، انہوں نے پورا میرٹ بنا کے کر دیا ہے. اور ایسی صورتحال ہو نا تو پھر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی کیس کو ہم ریمانڈ کرتے ہیں، یا کیس کو ہم ریمانڈ یعنی واپس بھیجتے ہیں، یا ان کا فیصلہ ختم کرتے ہیں اور ضمانت لیتے ہیں، یا پھر تیسرا جو زیادہ امکان جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈائریکشن جاری کر دیں گے کہ مہینے کے اندر اندر عمران خان کے مین کیس کا فیصلہ کیا جائے. کیونکہ سارے کیسوں کا فیصلہ ہو گیا. یہ عمران خان کا بھی ہو جانا تھا، لیکن یہ ہماری حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، جیسے حکومت ان کو گرفتار نہیں کر رہی نا، اسی وجہ سے حکومت نے عمران خان کی حاضری نہیں لگوائی. عمران خان لاہور میں بھی ملزم تھا، فیصل آباد میں بھی تھا، جیل میں تھا. اس کا ٹرائل علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ہی سزا ہونی چاہیے تھی. اور باقی جناب علی جو شاہ محمود قریشی کی گیم ہے وہ کافی حد تک آگے نکل چکی ہے. اچانک آپ دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جیل سے باہر نکل آئے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس کریں گے کہ جناب علی پی ٹی آئی کو ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی والی بات نہیں بنائیں گے. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے. مورا کس کو کہتے ہیں جی؟ جو بھینس کا بچہ مر جاتا ہے نا تو اس کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ مرے ہوئے میں بھوسا شوسا ڈال کے آگے بھینس کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر دودھ نکالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مورا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی بتائیں اگر مورا کس کو کہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی مورا چاہیے ہوتا ہے حکومت کو ڈرانے کے لیے کہ اگر تم نے صحیح کام نہ کیے تو ہم یہ کریں گے. جیسے نواز شریف کی حکومت تھی نا تو عمران خان کو مورا بنایا گیا اور نواز شریف کو ڈرایا گیا، اور نواز شریف کی دشمنی میں اس مورے کو آگے لایا گیا. یہ مورا اور مورخ دونوں ثابت ہوا، اور اس نے پاکستان کا
ستیہ ناس سے سوا ستیہ ناس کر دی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں. طبیعت کافی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ بھی تبصرہ کریں، جو میں نے یہ تبصرہ کیا آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں، کومنٹس کریں. تھینک یو، اللہ حافظ. ہاں جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کو قانونی امداد چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. منصف لا کمپنی MLC. اور ہمارے پاس جو وکیل ہے، دوست وکیل، وہ بھی اپنا نام ریفریش کروا لیں. ہم ہر ضلع میں ہم اب کیس آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں ہماری قانونی سروس جاری ہے. اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہماری ایک برانچ ہے قانون کی، وہاں بھی آپ کو انگلستان میں بھی کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں. مشورہ فری ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو کیس جب ہوگا اس کے مطابق کریں گے. 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور. ٹھیک ہے جی، یہ والا ایڈریس ہے ہمارا. آپ لیکن پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں. اوورسیز والوں کے لیے خصوصی رعایت.